ایک ٹاپک جو ہے وہ کافی ہاٹ ہے، تو میں اس پہ ایک تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں، اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہیں وہ میں دوں گا سارے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میرے پاس اس وقت 3 محکمے ہیں، ایک اس میں سے پرائیویٹائزیشن ہے، ایک کمیونیکیشن ہے اور ایک بی او آئی۔ پہلے میں ذرا پی آئی اے کے بارے میں بات کر لوں۔ پی آئی اے جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن میں موجود ہے، اور پرائیویٹائزیشن میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی 20-25 محکمے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں شامل ہیں، اور اس 20-25 محکموں میں سے جو اس وقت سب سے فرنٹ پہ تھا وہ پی آئی اے۔ میرے پاس جو پی آئی اے ہے وہ جب مارچ میں نے حلف اٹھایا تو اس وقت پی آئی اے کس پروسیس پہ تھا وہ میں آپ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور پھر میرے پاس کیا اختیارات تھے درمیان میں جو اگلے 6 مہینے میرے پاس تھے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پی آئی اے کے بارے میں ایک فریم ورک بنایا گیا تھا جو کہ نگران سیٹ اپ میں بنا تھا۔ سو میرے حلف اٹھانے سے پہلے بطور وزیر یہ 6 مہینے پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اس کا ایک فریم ورک بن چکا تھا۔ اس میں جو پی آئی اے ہے اس کا خسارہ 830 ارب روپے تھا، اور پی آئی اے کے خسارے میں سے 600 کے قریب جو ہے وہ ایک کمپنی بنائی گئی ہولڈ کو جس کا نام ہے، اس میں 620-620-30 کے قریب جو خسارہ ہے اس کو پار کر دیا گیا، اور جو ایسٹس تھے مین ایسٹس جو کہ روز ویٹ ہوٹل ہے یا ہمارے مختلف اور ہوٹلز ہیں یا پراپرٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری بھی ہولڈ کو میں پارک کر دی گئی۔ اور جو پی آئی اے ہے اس کے اندر جو اس کا آپریشنل ہے سیٹ اپ جس میں جہاز ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ پی آئی اے میں رکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ اس کے اندر پاک کیا گیا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھیں، 6 مہینے پہلے ہو چکی تھی، اس کے مطابق سارا پروسیس چل چکا تھا، اور اس پروسیس کے اندر میں کوئی آ کے اس چیز میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا جو پروسیس آلریڈی چل چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو فریم ورک ہے آف پرائیویٹائزیشن اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ فریم ورک ہاں آج اگر میں کوئی چیز نہیں سٹارٹ کرتا ہوں، کوئی اور پروسیس کرتا ہوں، زیڈ ٹی بی ایل ہے میرے پاس، یا میرے پاس یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کا فریم ورک میں آج بنا سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے دی جائیں گی، لیکن اس وقت پی آئی اے کے پاس جو فریم ورک تھا وہ بن چکا تھا۔ 600 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں ہولڈ کو میں پاک کیا جا چکا تھا، 200 ارب جو ہے وہ پی آئی اے میں پاک کیا جا چکا تھا، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا سلسلہ بھی چل چکا تھا۔ میرے پاس جو پروسیس ہوا اس میں ایک ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کا طریقہ کار ہے، پرائیویٹائزیشن کا کمیشن کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت ہی میں پرائیویٹائز کوئی چیز کر سکتا ہوں۔ میرے کچھ دوستوں نے، میں سنتا رہا 2 دن پروگرام، کچھ دوستوں نے کہا کہ جناب وہ اپنا کاروبار بہت اچھا چلاتے ہیں، یہ نہیں ان سے چل رہا۔ پہلی بات تو یہ پی آئی اے چلانا میرے ذمہ نہیں لگایا گیا، میں یہ بات سارے دوستوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے، جس حالت میں ہے، صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے۔ پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اور نہ ہی پی آئی اے کے ٹھیک کرنے کے لیے میرا کوئی کردار ہے اس میں۔ مجھے تو ایک بہت سارے محکمے دیے گئے کہ یہ حکومتوں سے نہیں چل سکے، یہ پرائیویٹائز کرنے ہیں، کیونکہ ان کا خسارہ جو ہے وہ ہماری غریب عوام نہیں اٹھا سکتی، اس لیے ہم ان کو بیچ رہے ہیں۔ تو میں سارے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے بارے میں جو بیٹھ کے کریں ضرور کریں، بسم اللہ۔ میں نے کبھی کسی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، میں آئندہ بھی نہیں کروں، لیکن کیا یہ پی آئی اے کا خسارہ میرا قائم کردہ؟ یہ میں نے مارچ سے پی آئی اے کا یہ حال کر دیا ہے؟ یہ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے اس میں کوئی میرا بھی کردار ہے کسی وقت؟ تو اس لیے برائے مہربانی سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا اپنا حصہ تلاش کریں کہ پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے میں کس کس نے کتنا کتنا کردار ادا کیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے مت بتائیں کہ مجھے کوئی کام کرنا آتا ہے یا نہیں، مجھے ان سب سے بہتر کام کرنا آتا ہے، ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہے، لیکن پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میرے پہ نہیں ڈالی گئی۔ میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں اگر میرے اوپر ڈالی جائے گی تو پھر میرا احتساب آپ ضرور کریں۔ میرے پاس تو بیچنے کی ذمہ داری ہے، اور بیچنا اور خریدنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ بیچنے کے لیے میں بیچنے میں اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو میں ضرور اٹھاؤں گا، اپنے ذمہ اٹھاؤں گا،
لیکن میں خریدار نہیں ہوں, میں تو بیچنے والا ہوں. خریدار تو آگے سے آنے ہیں. اور میرے پاس کیا کوئی ڈیویشن کا اختیار ہے؟ جو قانون مجھے دیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, کیا میں اس سے ہٹ سکتا ہوں؟ کیا میں اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں؟ ایک پروسیس ہے جس کو بتا دیا گیا کہ آپ اس سے نہیں ہٹ سکتے. اور اس کے اندر میں کیا کر سکتا تھا؟ بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس پہ بیٹھ کے بہت سارے پروگرام کیے, دو دن اچھا پروگرام چلتے رہے. تو میں نے بھی سوچا کہ چلو ان کو بھی موقع ملا, ایک دفعہ اچھی طرح کر لیں. لیکن بات یہ ہے, اچھا مجھے وہ بھی سمجھا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے جو میرے سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہ چکے ہیں, وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں. اور میرے بھائی, یہ میرے مشورے کی مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خود وزیر تھے یہ اسی وقت ہی کر لینا تھا. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مشورہ لے کے. اب میں آج تو خود کچھ کروں نا, اور میں آج نہ سے 3 سال بعد, 5 سال بعد, 2 سال بعد کسی اور وزیر کو مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے پرائیویٹائزیشن کیسے چلانی. تو بھائی اگر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو اپنا دور تھا اسی میں کر لینا. عجیب عجیب دور ہے. جو خود پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں آج, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علیم خان نے اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے نہیں نبھائی. تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں؟ اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی تو میں 2024 میں کیوں ذمہ داری نبھا رہا ہوتا؟ یہ پی آئی اے کوئی آج تھوڑی نجکاری میں آئی ہے. تو بھائی 25 وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے, 25 1990 سے. میں نے سب کی تصویریں لگائی ہیں, ایک دفتر اپنا بنایا ہے اپنے پیسوں سے, اس میں ان سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس کی تصویریں آج آپ کو بھی دوں گا. وہ سارے کے سارے 25 کے 25 وزراء کی تصویریں جو میرے سے پہلے رہے ہیں. مجھے تو آج پتہ لگا کہ اس میں کون کون سے وزراء رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے, وہ میں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ علیم خان کو تو کام کرنا نہیں آتا, پر آپ تو اس کے وزیر رہے ہیں, تو آپ ہی کر لیتے اس کو ٹھیک. آج علیم خان کو دینے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں؟ تو میں کسی پہ الزام لگائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے, میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا. اور مجھے کاروبار مت سکھائیں, مجھے کاروبار آتا ہے کرنا. یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے, یہ میرے پاس قوم کا اثاثہ ہے, یہ ایسٹ ہے اس قوم کا. میں اپنی کوئی چیز مفت بھی بیچ سکتا ہوں, پر میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی چیز مفت نہیں بیچ سکتا میرے بھائی. میں اپنی چیز اپنے قانون سے نہیں ڈیویٹ کر سکتا, اور وہ قانون لکھا ہوا ہے میرے پاس. اس کے اندر جو لائن لکھی گئی ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا. ہاں اگر آپ کہیں وہ قانون تبدیل کرنا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں. آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا, تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے, جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا, میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا. ہاں اس میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے. اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے, میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں, پوری قوم کو جواب دے ہوں. میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی. بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا, اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے محمد نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے مذاکرات کر رہا تھا, اور آپ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے. میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا. اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے, اس دن کا اجلاس ہوا, میں اس کی بھی صدارت کی ہے, اور اس کے بعد ہماری سی سی او پی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں, میں اس میں بھی شامل تھا. تو میری طرف سے کسی چیز میں, کسی پروسیس میں, اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی, کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ اگلی بات آ جائیں, پی آئی اے کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے. ہمیں کے پی حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا, پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کے پی حکومت, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں, اس کا سی ای او باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں,
اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے، یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے، نہ کے پی کی ایئر لائن ہے، نہ سندھ کی ایئر لائن ہے، نہ ہی بلوچستان کی ایئر لائن، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے. ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دے، کے پی حکومت بھی ڈال دے، بلوچستان حکومت بھی ڈال دے، اور سندھ حکومت بھی ڈال دے، اور کہ ٹھیک ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں، اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں. مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے. میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پی آئی اے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. 24 کروڑ لوگوں کے پاس ایک ایئر لائن ہے، دنیا کی 5ویں بڑی ہم جو ہے وہ قوم ہے، اور ان کے پاس سب سے آسان روٹس کیا ہیں؟ آپ نے لندن جانا ہو، آپ نے یورپ جانا ہو، آپ نے امریکہ جانا ہو، اگر پی آئی اے جو جا سکتی ہو تو ہم جو باقی دوسری ایئر لائنز پہ بیٹھ کے جاتے ہیں درمیان میں مختلف جگہوں پہ دنیا کے ملکوں میں رکتے ہوئے، کیوں کوئی پاکستانی جائے گا؟ اس نے نیو یارک جانے کے لیے 14 گھنٹے میں کیوں نہیں جائے گا؟ اپنے آپ کو 20 گھنٹے میں یا 25 گھنٹے میں کیوں لے کے جائے گا؟ ہمارے پاس وہ سروس نہیں ہے. جس زمانے میں ہمارے پاس سروس تھی، جب میں یو کے جاتا تھا اسی میں جاتا تھا، آئیڈیل ٹائم ہے صبح 9 بجے 10 بجے 11 بجے ہمارا جہاز چلتا ہے، وہاں پہ دوپہر کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے پہنچا دیتا. آئیڈیل. کسی کے پاس ایسے ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کے پی آئی اے کے پاس ہے. لیکن آپ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے، اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی. واہ جی واہ، کمال کیا تم نے. حالت کیا کی ہے پی آئی اے کی میرے سے صحیح نہیں بک رہی. اور جو سارے اس میں حصے دار ہیں، ایک دن میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ میرے سے سوال کرتے ہیں ادھر سے شروع کریں اور سارا گول چکر کر کے ساری اینڈ تک کر دیں. کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے پی آئی اے کو ڈبویا ہو؟ کون سی ایک پارٹی بتا دے. کوئی اپوزیشن کی، کوئی حکومت کی، کوئی اندر باہر کوئی پارٹی بتا دے جو اس حکومت کا حصہ نہیں رہی جس نے یہ پی آئی اے کا حل کیا. ہاں، اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، کسی نے زیادہ ڈال دیا، کسی نے کم ڈال دی، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا میرے میں کیپیسٹی نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس کمیونیکیشن ہے، این ایچ اے ہے. یہ ہے جی فگرز. ایک سال کے اندر این ایچ اے 50 ارب روپیہ ایکسٹرا پروفٹ دینے لگی ہے. 50 ارب روپیہ. کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک محکمے نے ایک سال میں 50 ارب روپے کی زائد آمدنی نہیں کی. میں زائد آمدنی بتا رہا ہوں. ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ این ایچ اے کا اس سال انشاءاللہ تعالی 110 ارب جائے گا. 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہا ہے. یہ ہے جی اس کے فگرز. ابھی میں آپ سب کو کاپیاں دوں گا. 50 ارب روپیہ میں نے ریز کیا ہے. کتنا وہ شور مچایا میں نے اس کے پیچھے، کتنی پریس کانفرنسیں کی ہیں، کتنی میں نے ٹاکس کی ہیں، کتنے اس کے اوپر اداریے لکھوائے ہیں، کتنا میڈیا کمپین کروائی ہے. میرا تو اپنا چینل ہے، کوئی ایک پروگرام بھی آیا اس کے اوپر؟ آپ بتائیں. میں نے 50 ارب روپے، یہاں پہ اگر 50 کروڑ روپیہ کیا کسی نے کیا ہوتا تو میرے خیال میں ابھی تک 6 دفعہ چھلانگے مار چکا ہوتا. میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی میں 50 ارب روپے ایکسٹرا لے کے دے رہا ہوں اس دفعہ. اور اس کو کس طرح کیا؟ مینجمنٹ. ہم ایکسل لوڈ ختم کر رہے ہیں. میں کسی ایک بھی ٹرک کو نہیں جانے دوں گا جس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ہوگا، اپنی نہ موٹر وے کے اوپر اور نہ ہی اپنی کسی نیشنل ہائی وے کے اوپر. یہ ہماری روڈز کو تباہ کر رہے ہیں. جس کے اوپر 20 ٹن لگایا جا سکتا ہے اس کے اوپر 60 ٹن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. اور مجھے جب محکمے نے پہلی پریزنٹیشن دی انہوں نے کہا جی ہم ان سے 9 ارب روپیہ وصول کرتے ہیں. میں نے کہا میں 0 کروں گا اس آمدنی کو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 90 ارب روپیہ کسی کو چھوڑ دیا اور 9 ارب روپیہ وصول کر لیا. وہ ٹرک بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، آپ کی سڑک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کی سڑک بیٹھ رہی ہے اور آپ ان سے 9 ارب وصول کر کے بہت خوش ہیں. اس کو 0 کریں گے. ایک بھی ٹرک نہیں جانے دوں گا کسی سڑک پہ. جس کا 20 ہے اور جس کا 20 ٹن ہے وہ 20 ٹن ہی لے کے جائے گا، 21 ٹن پہ نہیں ڈالنے دوں گا. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ مجھے کاروبار سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے کاروبار آتا ہے کرنا، اس کو یہ کاروبار نہیں آتا. مجھے جو کاروبار آتا ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں آتا.
کوئی 50 ارب روپے کا فائدہ دینے والی مجھے ایک وزارت بتا دیں. یہ سارے جتنے بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں ان سے پوچھیں, آپ سارے وزیر رہے ہیں, بتائیں کون سے محکمے میں آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا. اس نے ایک سال کے اندر, ابھی مجھے 7واں مہینہ ہے, یہ ہے فگرز. آپ نے 64 بلین کیا تھا پچھلے 77 سالوں میں. اور بھائی میں نے آپ کو ایک سال کے اندر 2023-24 میں اور 24-25 میں there will be an increase of 50 billion پاک روپیز. سو میں آپ سارے دوستوں کی وساطت سے یہ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی میرے بس میں جو ہوا, یہ میرے پاس امانت ہے, میرے پاس جو بھی وزارت ہے یہ امانت ہے. میں اپنے اللہ کو بھی جواب دے ہوں اس کے لیے اور اپنی قوم کو بھی جواب دے ہوں. 1 روپیہ میں کبھی اپنے اوپر نہ لگایا ہے, نہ کبھی لگاؤں گا. میرے پاس کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے, میرے پاس کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, میرے پاس کوئی سرکاری ڈرائیور نہیں ہے. میں نے آج تک جتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے اس میں نے کبھی 1 روپیہ حکومت پاکستان سے نہیں لیا. کوئی ثابت کر دے کہ یہ میں کبھی کسی ملک میں سرکاری خرچے پہ گیا ہوں, ایک دفعہ بھی ثابت کر دے. میں نے 1 روپیہ, کوئی ایک امبیسی بتا دے کہ علیم خان نے وہاں پہ رہتے ہوئے چائنا میں, رشیا میں, جس ملک میں, کویت میں گیا ہوں, کبھی میں نے 1 روپیہ بھی اپنی حکومت کا لگایا ہو یا اس پاکستانی قوم کا لگوایا ہو. ایک دفعہ میں نے کوئی ٹی اے ڈی اے لیا ہو. میں جہاں گیا ہوں اپنے خرچے پہ گیا ہوں, اپنے خرچے پہ جاؤں گا. میں جہاں رہتا ہوں اپنے خرچے پہ. میں نے اپنا دفتر بنایا ہے پرائیویٹائزیشن کا, اس میں کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ میں نے 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان سے لیا. اور ان میں یہ سارے وزراء کی تصویریں لگائی ہیں, یہ جائیں اپنی تصویریں دیکھ لیں. اور وہی جو میرے پہ تنقید کرتے ہیں ان کی سب سے اوپر لگوائی ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی سارے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں, دوسروں کو سمجھانے کی بجائے پہلے ہم خود دیکھیں کہ میں کیا ہوں, میں کیا کرتا ہوں. میرے پاس جو محکمے ہیں وہ میں اپنے عوام کے سامنے اس کی ایک ایک پائی کا ذمہ دار ہوں. اور میں پی آئی اے کے لیے بہترین, نہ صرف یہ کہ اس کا حل نکلے گا, اگر پی آئی اے کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنا پڑا ہم وہ بھی دیکھیں گے, اور اگر ہمیں دوبارہ اس کے لیے کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فریم ورک بنائیں گے. ہو سکتا ہے کل کو ہم یہ کہیں کہ ہم نے جو اس کے اوپر نقصانات ابھی بک کیے ہوئے تھے, یعنی کہ 200 ارب روپیہ, ہم وہ اس میں سے مائنس کر لیں اور اس کو کلین کر دیں. پی آئی اے کے اوپر کوئی پرانی لائبلٹی نہ ہو, 1 روپے کی بھی نہ ہو, تاکہ وہ ساری کی ساری ایک دفعہ حکومت اپنے اوپر اٹھا لے اور کلین پی آئی اے جو ہے وہ بیچے مارکیٹ میں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بن جائے. اور جو چیزیں, جو مطالبے بائرز کی طرف سے ہمیں آئے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے تھے, کئی چیزیں ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے. کئیوں نے کہا سیلز ٹیکس ختم کریں نئے جہازوں کے خریدنے پہ, تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم سیلز ٹیکس ختم کریں گے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اگر آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم نے یہ چیز پہلے سے کروائی ہوتی تو شاید ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی. لیکن اس وقت کیا یہ فریم ورک میں تھی, میرے پاس گنجائش نہیں تھی. لیکن ہم جب اگلا فریم ورک بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس پی آئی اے کے اوپر کوئی بھی پرانا خسارہ نہ رہنے دیں, کوئی ایک بھی لائبلٹی نہ رہنے دیں, اور اس کو بالکل کلین کر کے زیرو کر کے پھر اس کے بعد مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جو ہمارا پوسٹل ہے وہ بھی میرے پاس ہے کمیونیکیشن میں. پوسٹل کے اندر میں نے 3500 نوکریاں ابالش کی ہیں. اب آپ بتائیں آج تک کبھی کسی نے بطور وزیر, سیاسی آدمیوں ہلکے ہیں, ایک جگہ سے ایم پی اے جیتا تھا, ایک جگہ سے ایم این اے جیتا تھا, کیا خواہش ہے سب کی, سیاسی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ نوکریاں دینی. اس میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی نوکریاں تھیں؟ 2303 نوکریاں بی پی ایس 1 سے 5 تک کی تھیں, جو میں سارے اپنے حلقے میں بانٹ سکتا تھا. 2305 نوکریاں تھیں جو میں ساری کی ساری اپنے حلقے میں بانٹ سکتا تھا. پھر اس کے بعد 6 سے 11 کی 603 نوکریاں تھیں. پھر اس کے بعد 12 سے 16 کی 238 نوکریاں تھیں. تو میں چاہتا تو ساری پکڑتا, اپنے اپنے حلقے میں بانٹ دیتا, ساری میرا پورا حلقہ ہی خوش ہو جاتا. 4000 نوکری بانٹتا, ساری ابالش کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے 2.8 بلین روپیز کی بچت ہوئی ہے. اور یہ وہ محکمہ ہے جس کا اس وقت ہونا بھی ایک کوسچن مارک ہے. اور میرے سے پہلے جو صاحب تھے اس کے وزیر 4500 نوکری بانٹ کے گئے تھے.
میں نے 3,500 ابالش کی ہیں. یہ فرق ہے. یہ میں بھی سیاسی ہوں, مجھے بھی پتا کہ اس میں سے مجھے کتنا سیاسی فائدہ ہو سکتا تھا. اس کے لیے بھی کوئی گردہ چاہیے کہ آپ 3,500 نوکری جو آپ اپنے حلقے میں بانٹ سکتے تھے, ایک بھی شاید شخص ایسا نہ رہ جاتا جس کے گھر کو میں کوئی نہ کوئی نوکری نہ دے دیتا. لیکن میں نے صرف 2.8 بلین اس ملک کا بچایا ہے ہر سال, کیونکہ یہ نوکریاں دینا ظلم ہے. یہ وہ نوکریاں ہیں جو کہ کب کی ختم ہو جانی چاہیے تھیں, اور وہ جو نوکریاں 4,500 بانٹی گئی ہیں وہ بھی ظلم ہے اس ملک کے اوپر. کیونکہ یہ کون سا محکمہ ہے پوسٹل جو پوری دنیا میں ہے؟ کبھی آپ نے ڈاک خانہ کوئی دیکھا ہے آپ میں سے کسی بندے نے؟ کوئی ڈاکیا آتا دیکھا ہے؟ اور اس کے اندر 7,000 نئی نوکریاں دے دینا. خدا کا خوف کرو یار, اس ملک کو اپنا ملک سمجھو. یہ کسی ہمسائے کا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے. کیوں ظلم کر رہے ہیں ہم سارے؟ اتنی جرت پیدا کریں. یہ جو میرے پہ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ بھائی اپنی اپنی کارکردگی بتا دو جو وزارت میں رہ کے کیا. اور اگر علیم خان کے ذمہ کو کام لگایا تھا, پی آئی اے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ مجھے پی آئی اے کی ذمہ داری دیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے پی آئی اے کے لیے کیا کیا. میرے پاس تو بھائی صرف فروخت ہے, اور میں نے لوگوں سے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ لا کے مجھے اس کی کیا آفر دیتے ہیں, اور میں اس میں بھی قانون کا پابند ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اب آپ کا